ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اکیڈمی کی جانب سے خلاصہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے. آج ہماری 7ویں تراویح تھی، اسی حوالے سے ہمارا 7واں سوا سپارہ ہے جو سورہ اعراف پر مشتمل ہے. سورہ اعراف جو ہے یہ 8ویں پارے کے نصف سے لے کے 9ویں پارے کے آخری پاؤ تک، جہاں سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے، وہاں تک یہ سوا سپارہ آج ہمارا مکمل ہو رہا ہے. سورہ اعراف، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے احکامات بیان فرمائے. یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس حوالے سے شروع میں درمیان صورت میں تو کافی انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہ انسان کو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد کہہ کر اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. تیسرے رکوع میں اگر آپ دیکھیں جہاں سے شروع ہو رہا ہے، تیسرے اور چوتھے رکوع میں تقریباً 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدمہ سے خطاب فرمایا. جب پہلی مرتبہ خطاب فرمایا تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ فرمایا انسان سے، کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے لباس عطا فرمایا اس کے 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے سے انسان کو زینت حاصل ہو، خوبصورتی حاصل ہو، اور دوسرا لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے اپنے جسم کو، اپنے سطر کو چھپائے. مردوں کا سطر الگ ہے اور خواتین عورتوں کا سطر الگ ہے. مردوں کا سطر تو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے کہ اس حصے کو چھپانا تو فرض ہے، کہ اگر اس میں سے کوئی کھلا رہ جائے گا تو انسان گناہ گار بھی ہوگا، اور اگر نماز میں ہے تو نماز اس کی ادا نہیں ہوگی. اور خواتین کا سوائے چہرے اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے سارا جسم سطر ہے، تو لہٰذا اس کو چھپانا خواتین کے اوپر فرض ہے. پردہ جس کو کہتے ہیں نا، پردہ کرنا فرض کے درجے میں. اور اگر نماز کے دوران خواتین کا کوئی بازو، کوئی پنڈلی، سر کے بال، ان میں سے اگر کوئی چیز کھلی رہ گئی، اس پہ کپڑا نہ ہوا، تو ایسی صورت میں خواتین کی نماز بھی نہیں ہو. تو پہلا جو یا بنی آدم ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کے 2 فائدے بیان فرمائے، لباس کا تذکرہ فرمایا. اور لباس کیوں ہوتا ہے؟ زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے. اور دوسرا لباس کا مقصد کیا ہے؟ جسم کو، سطر کو چھپانا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یا بنی آدم سے خطاب فرما کر انسانوں کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع فرمایا، اور مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کو بہکا دیا تھا، ان کے دل میں غلط وسوسہ ڈال کے انہوں نے گندم وغیرہ یہ جو بھی وہ کھائی، جس وجہ سے وہ جنت سے زمین میں بھیجے گئے. تو جس طرح اس نے، شیطان نے تمہارے آبا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، تو اسی طرح تم بھی اگر شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو شیطان تمہیں بھی کیا دے گا؟ دھوکہ دے. اس کے بعد تیسری بار جب یا بنی آدم فرمایا گیا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اس وقت بھی صاف ستھرا لباس پہن کے آؤ، کیونکہ جب ہم نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے ہیں تو ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، اور خاص طور پہ گرمیوں میں انسان کے جسم سے پسینہ آتا ہے، اس کی بدبو آتی ہے، اور جب مجمع جمع ہو تو آپ کے پسینے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس وجہ سے انسان، اور دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے سامنے ہے، تو اس وجہ سے صاف ستھرے لباس میں انسان کو اور صاف ستھرے جسم کے ساتھ انسان کو مسجد میں آنا چاہیے. اور چوتھی مرتبہ جب یا بنی آدم سے خطاب فرمایا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان گناہوں سے بھی بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا تو ایسی صورت میں جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اب اس کے اوپر کوئی خوف، کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں ہو. اس کے بعد سورہ اعراف کے تھوڑا سا اگر ہم آگے جائیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ایک بے حیائی کا تذکرہ کیا اور اس سے منع فرمایا. مشرکین مکہ جو تھے یہ جب بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اس وقت یہ کپڑے، ایک غلط رواج تھا کہ یہ کپڑے اتار کے طواف کیا کرتے،
اور اس کی وجہ کیا بتاتے تھے؟ کئی وجوہات بتاتے تھے۔ ایک وجہ تو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم انہی کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں اور انہی کپڑوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے کہ ہم انہی کپڑوں میں گناہ کریں اور انہی کپڑوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جائیں؟ حاضر ہو جائیں۔ اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا، ہمارے والدین بھی اس طرح کرتے تھے، جس طرح کفار اکثر کہا کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے دین پہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے والدین بھی اسی طرح تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بری رسم سے منع فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم حاضر ہو تو اس کا تقاضا تو یہ، جس طرح سورۃ اعراف کے شروع میں آیا کہ انسان اپنے سطر کو کیا کرے؟ چھپائے، اور سطر چھپائے بغیر انسان کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ تو اگر تم ایسی حالت میں بیت اللہ کا طواف کرو گے تو یہ کیسی بے حیائی، بے شرمی کی بات۔ تو انسان مسلمان ان چیزوں کا قائل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس بری رسم سے بھی کیا فرمایا؟ منع فرمایا۔ اور سورۃ اعراف پھر آگے چل کے ونادا اصحاب الاعراف رجالا، اصحاب اعراف کا تذکرہ فرمایا۔ اور سورت کا نام بھی کیا ہے؟ اعراف، سورۃ الاعراف ہم کہتے ہیں۔ اعراف کسے کہتے ہیں؟ اس میں مختلف سارے اقوال ہیں، لیکن جو زیادہ مشہور، زیادہ راجح ہے وہ یہی چیز ہے کہ جنت میں قیامت کے دن جنت والے، یعنی جن کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ تو اچھے اعمال زیادہ ہوں گے، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کے اللہ نہ کرے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا پلڑا بالکل برابر ہو، کہ نہ نیکیوں کی طرف جھکا ہوا ہے نہ برائیوں کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اگر نیکیوں کی طرف جھکاؤ ہو جاتا تو جنت میں داخل ہو جاتے، برائیوں کی طرف جھکاؤ ہو جاتا تو جہنم میں داخل ہو جاتے۔ تو یہ جنت اور جہنم کے درمیان جو آڑ ہے، اس کو آپ دیوار کہہ لیں، اس کو آپ حصار کہہ لیں، اس کو آپ کوئی بھی جگہ کہہ لیں، تو یہ اس جگہ پہ ہوں گے جہاں ان کو جنت کے احوال بھی نظر آ رہے ہوں گے اور دوزخ کے احوال بھی نظر آ رہے۔ جنت والوں کو بھی یہ پہچانتے ہوں گے کہ دیکھو یہ دنیا میں فلاں شخص تھا اور آج ماشاءاللہ ایسی راحتوں میں، اور جب یہ جہنم والوں کو دیکھیں گے تو اس ٹائم کہیں گے دیکھو یہ فلاں شخص تھا اور آج اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانا اور یہ جہنم میں ہے، تو یہ جہنم سے پناہ مانگیں گے۔ تو یہ جو جن کا پلڑا بالکل برابر ہوگا اور آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے، تو یہ جو ہوں گے ان کو اعراف کہا جاتا ہے کہ یہ اعراف والے ہوں گے۔ اور بھی مختلف اقوال ہیں اس میں، لیکن زیادہ راجح یہی مفسرین نے بیان فرمایا۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ چونکہ اس کا تذکرہ فرمایا گیا کہ جنت والوں کا تذکرہ فرمایا گیا، جہنم والوں کا تذکرہ فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ اعراف کا بھی کیا ہے؟ اعراف والوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے اعراف رکھا۔ اس کے بعد 8ویں پارے کے بالکل اگر آخر میں 3 رکوع دیکھیں تو اس میں قوم سمود کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، قوم عاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قوم ہود کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو مختلف انبیاء علیہم السلام کی قوموں کا تذکرہ آیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جائیں گے تو ایسی صورت میں ہم پہ بھی اس طرح کے عذاب آ سکتے ہیں۔ اور 9واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 9ویں پارے کا تقریباً یہ پورا جو پاؤ ہے، پہلا پاؤ اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت فرعون کی حکمرانی تھی، فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون کے دور میں ہر طرف جادو کا زیادہ رواج تھا۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، عام طور پہ ہر نبی کو وہ معجزہ دیا گیا کہ جس میں اس کی امت پہلے سے ماہر تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ وہ عصا پھینکا اور کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ چونکہ ان کی قوم میں جادو کا زیادہ رواج تھا کہ لوگ یعنی رسیاں پھینکتے تھے، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پھینکی، وہ سانپ کی طرح نظر آنے لگ گیا، جس کو ہم نظر بندی کہتے ہیں۔ تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زیادہ رواج تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ کون سا دیا؟ جو جادو کا توڑ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا زیادہ رواج تھا، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سے معجزے دیے کہ وہ مادر ذات نابینا، یعنی جو پیدائشی نابینا ہو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے، بینائی آ جاتی تھی، حالانکہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ کوڑ کا جو مرض ہو جاتا تھا جسم پہ، عجیب و غریب دانے اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے
شفا ہو جاتی تھی۔ مردہ جو ہے جس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے، مردہ کیا ہو جاتا تھا؟ زندہ ہو جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ طب کا رواج تھا، اس وجہ سے ان کو معجزات ہی ایسے دیے گئے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جس طرح دیکھیں مثال کے طور پہ اب ہم عام آدمی ہیں، صحیح، ہمارے سامنے ایک موتی لا کے رکھ دیا جائے، ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ یہ اصلی موتی ہے یا یہ نقلی موتی، اس کی پہچان کون کرے گا؟ ہمارے سامنے سونا لا کے رکھ دیا جائے، ہمیں نہیں پتہ اصلی ہے یا نقلی، اس کی پہچان کون کرے گا؟ سونار کرے گا جس کو اس میں مہارت حاصل ہے۔ تو اگر انبیاء علیہ السلام کو کوئی اور معجزہ دے دیا جائے تو وہ تو ایک عام آدمی کے لیے وہ بھی جادو ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سارے جادوگر تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو جب وہی معجزہ اس طرح کا عطا کیا گیا تو جادوگر سب سے پہلے پہچانے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تو جو طب کے لوگ تھے وہ سمجھے یہ ڈاکٹری علاج نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس کا تھا؟ سارے عرب والے اپنے آپ کو فصیح سمجھتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو نازل فرما کے اب چیلنج کیا کہ تم اپنی زبان کو فصیح سمجھتے ہو نا، تم یہ سمجھتے ہو تمہاری زبان سب سے فصیح ہے، تم پوری دنیا میں سب سے، تو لاؤ اس طرح کی کتاب، لاؤ اس طرح کی ایک سورت بنا کے لاؤ، لاؤ اس طرح کی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ پورے عرب اس سے عاجز آ گئے۔ ہمارے لیے تو یہ عربی اور وہ عربی برابر ہے نا، جو عرب بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو فصاحت سمجھتے ہیں، قرآن مجید عربی ہے، ہمارے لیے تو دونوں برابر ہیں کیونکہ ہمیں عربی کا پتہ ہی نہیں۔ ان لوگوں کو جب عربی کا پتہ تھا، عرب والوں کو فصاحت کا پتہ تھا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اب چیلنج کیا کہ اب لاؤ، چونکہ وہ فصیح تھے، وہ اس کے مثال لانے سے جب عاجز آئے، واقعی انہوں نے کہا نہیں، یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور ہستی کا کلام۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا 9ویں پارے کے شروع میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے جادو میں اور معجزے میں فرق بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبوت ملی اور ان سے کہا گیا کہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اور اس نے ہماری مخالفت کی ہے، لہٰذا اس کو جب یہ وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام اور اس کو دعوت دی تو وہ اور مخالف ہوا، اور اس نے اپنی قوم میں اعلان کیا کہ جو جو بڑے بڑے جادوگر ہیں سب کو بلائے، سب کو بلایا گیا، اور بلا کے سب نے اپنے جادو دکھائے، سب نے اپنی چھڑیاں پھینکی، سب نے اپنے رسیاں پھینکی، وہ سانپ لگنے لگے لوگوں کو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اپنا عصا پھینکا وہ سارے سانپوں کو کیا ہو گیا؟ نگل گئے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ یہی جادوگر تھے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ جب اور چیز ہے تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے ان پہ کیا آیا ہے؟ کوئی اللہ نے ان کو واقعی نبی بنا کے بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے سارے جادوگروں کو کیا دی؟ سولی دی، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، ان کی قوم کا تفصیل سے کیا فرمایا؟ تذکرہ فرمایا۔ اور تذکرہ فرمانے کے ساتھ ساتھ پھر آگے چل کے ایک بزرگ تھے جو بنی اسرائیل کے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، جن کے بارے میں اتنا کہ 300 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیا دے دی؟ نجات دے دی، فرعون غرق ہو گیا، تو اس کے بعد ایک شہر کی طرف گئے، وہاں جب یہ کافی سال یعنی وہاں پہ منہ سلوہ جہاں اترتا رہا، وہاں اسی میدان میں یہ بنی اسرائیل گھومتے رہے 40 سال کے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی کھانے کی چیزیں چاہیے، فلاں چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو فلاں قوم ہے اس کی طرف تم جاؤ، جہاد کرو، اور یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے، اور پھر تم ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ تو انہوں نے جانے سے منع فرمایا۔ تو خیر تفصیلی واقعہ، جب یہ یہاں جانے لگے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں اسی بزرگ کو، جن کا نام روایت میں مختلف ان کا تذکرہ فرمایا گیا، صحیح ان کا نام جو ذکر کیا گیا ہے وہ ذہن میں نہیں ہے، خیر یہ ہاں بلعم بن باعور تھے، بلعم بن باعور غالباً تھے، اور ان کے بارے میں اتنا مشہور تھا کہ یہ جب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ مجھے عرش نظر آتا ہے، اور جیسے یہ دعا کرتے تھے فوراً قبول ہوتی تھی۔ اتنے بڑے ان کے بزرگ بنی اسرائیل کے، اور سب کو ان پہ یقین تھا۔ تو جب وہاں شہر پہ حملہ ہونے لگا تو یہ سارے لوگ گئے ان بزرگ کے پاس اور ان سے جا کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ سخت انسان ہے، وہ اپنی قوم کو روز نئے نئے چیزیں سکھاتے ہیں، ہم پر بھی سختی کریں گے، تو آپ ایسا کریں موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں۔
تو انہوں نے کہا بھی وہ تو نبی ہے، میں نبی کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا؟ تو خیر انہوں نے ان کو کافی لالچ دی، مال کی لالچ دی، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر یہ ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے عرض کیا کہ ہم صرف ایک ہی تو بات ان سے کر رہے ہیں کہ صرف ایک دفعہ ان کے لیے کیا کر دیں، بد دعا فرما دیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور باقی جو ہے یہ سارا مال ہم کیا کریں گے، آپ کو دے کے۔ تو اہلیہ تھی، لالچ میں آئیں، اور جب یہ گھر میں آئے بزرگ تو ان سے فرمایا بھائی وہ ایک چیز کا ہی تو مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ کر دیں۔ تو یہ ان کی باتوں میں اور کہا میں پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے استخارہ کیا تو وہاں پہ نفی کا جواب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا۔ انہوں نے پھر جب مجبور کیا بھئی آپ دوبارہ کر کے دیکھیں، استخارہ تو ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ دل میں بات۔ تو انہوں نے جب دوبارہ آسمان کی طرف کیا کیا، منہ اٹھایا، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، ان کو منع فرما دیا، نفی فرما دی۔ پھر جب تیسری دفعہ مجبور کیا تو چونکہ جب بار بار ایک اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ نہیں، جب بار بار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ موڑ لیتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ انہوں نے اٹھایا تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اہلیہ نے کہا دیکھیں آپ نے اب اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر لیں۔ خیر یہ باتوں میں آگے اور یہ قوم کے ساتھ باہر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں چلو بد دعا کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ بد دعا اپنی قوم کے حق میں کرنے لگی۔ تو انہوں نے قوم والوں نے روکا، ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے لیے بد دعا کر۔ تو انہوں نے کہا بھی میں کیا کروں، میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں تو ان کے لیے بد دعا کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ تو تمہارے خلاف ہی کیا ہو رہی ہے، بد دعا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے اشارہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، نہیں دوسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی بیان کر کے اس واقعے کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو جتنے بڑے بزرگ تم بن جاؤ، جتنے بڑے بھی ولی اللہ تم بن جاؤ، لیکن اگر تم دنیا کے لالچ میں آؤ گے تو تمہاری یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ حقارت کر دے گا، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ غرق کر دے گا۔ جس طرح ان بزرگ کے ساتھ ہوا کہ 300 سال مسلسل عبادت میں گزارے اور ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ جیسے ہاتھ اٹھاتے تھے فوراً دعا قبول ہوتی، اور جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو عرش ان کو براہ راست نظر آتا تھا ایسے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور ان کے لیے بد دعا کرنے لگے تو اب اللہ تعالیٰ نے وہی زبان کی طاقت کیا کر لی، ان سے چھین۔ تو اس واقعے سے ہمیں بھی یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ دیکھیں دنیا کی لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جب ضرورت کی چیز ہے اس کو ضرورت کی حد تک کیا کیا جائے، رکھا جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اب جاب کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، کام کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ کام بعد میں ہے، پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جب پہلے اللہ کی عبادت ہے، پہلا روزہ ہے، پہلے نماز ہے، پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ان کو ادا کرتے ہوئے انسان اگر دنیا میں بھی کچھ مال کما لیتا ہے، کچھ حاصل کر لیتا ہے تو وہ یہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ جس طرح کشتی ہوتی ہے نا، کشتی پانی میں چلتی ہے جب کشتی، تو کشتی کے لیے پانی ضروری ہے تو اس کو باہر ہی رکھا جائے تو اچھا ہے۔ اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو پھر انسان کیا ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے، ہاں ضرورت ہے، ضرورت کی حد تک اس کو کیا کیا جائے، رکھا جائے۔ اور پھر بالکل آخر میں جہاں سورۃ الاعراف ختم ہوتی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بالکل آخری رکوع کے درمیان میں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آداب کو بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے کان لگا کے سنو۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا اس کو توجہ سے کان لگا کے پورے غور کے ساتھ سنا جائے۔ اگر یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پہ کیا کرے گا، رحم کرے گا۔ ایک بڑا مثال کے طور پہ گھر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، گھر میں والد بڑے ہیں، وہ اگر بات کر رہے ہیں آپ توجہ نہیں دو گے تو ان کو برا لگے گا۔ کہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی آپ کا افسر ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہو اور آپ کی توجہ کہیں اور ہو تو اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں، برا لگے گا۔ آپ اگر افسر ہوں، آپ کسی ماتحت سے بات کر رہے ہو، وہ آپ کی بات ہی نہ سنیں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ اسی طرح کوئی بادشاہ اگر بات کر رہا ہو اور سامنے والا توجہ ہی نہ دے تو بادشاہ کو بھی برا لگے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جو پوری دنیا کے بادشاہ ہیں، پوری دنیا کے رب ہیں۔ بادشاہ تو کیا رب ہیں پوری دنیا کے، وہ ان کا جب کلام پڑھا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا اب اس کو غور سے کان لگا کے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اگر توجہ سے کان لگا کے غور سے سنو گے
تب تو تم پہ رحم ہوگا، مگر نہ پھر وہی حالت ہوگی جو اس ٹائم مسلمانوں کی حالت۔ تو یہ سورۃ الاعراف جو ہمارا آج 7واں سوا سپارہ تھا، 7واں سوا سپارہ مطلب 8ویں پارے کے نصف سے لے کے 9ویں پارے کے آخری پاؤ تک، جہاں سورۃ الانفال شروع ہو رہی، یہاں تک یہ ہمارا سوا سپارہ تھا۔ اس میں یہ جو احکامات آج بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔